اور جب اگل بغل کوئی آل رسول ہو تو انرجی میں 10 گنا اضافہ ہوتا ہے. اب ہماری انرجی اور بڑھ جاتی ہے، لیکن وقت کی قلت ہے، کیونکہ پابندی ہے اور ہم اس کا بھی لحاظ رکھیں گے. اللہ کریم ان سادات کا، اہل بیت کا، آل رسول کا سایہ ہمیشہ قائم دائم رکھے. عزیزان گرامی، میں جو بات کر رہا تھا اس کو مکمل کرتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو. سمیرہ بنت قیس ایک صحابیہ، ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی احد کے میدان میں، اور جب صحابہ نے انہیں خبر دی تو سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے یہ بتائیں. سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان میں زخمی ہوئے ہیں. صحابہ نے کہا حضور خیر و عافیت کے ساتھ ہیں. وہ صحابیہ کہنے لگی میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گی جب تک حضور کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. بیٹا شہید ہوا ہے، میدان میں لاش پڑی ہوئی ہے، لیکن ماں کہتی ہے کہ پہلے میں رسول اللہ کو دیکھنا چاہتی. وہ ماں کا جگر کیسا، وہ ماں کا کلیجہ کیسا. میرے عزیزو، یہ زبانی طور پر بولنا آسان ہے، پریکٹیکل بہت مشکل ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل میں سب سے عظیم حصہ رکھنا، یہی ایمان کا حصہ، یہی ایمان ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت. اور اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو نبی پاک کے قدموں تک پہنچا دو. یہی دین ہے، یہی دین ہے. ماں اپنے بچے کی انگلی ٹوٹنے پر بھی بے قرار ہوتی ہے. ہمیں پتا ہے ہمارے بیٹے کو اگر تھوڑا زخم بھی ہو جائے بے قراری بڑھ جاتی ہے، ہماری نیندیں خراب ہوتی ہیں. بخار آ جائے تو لے کر ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہم. لیکن جس کا بچہ زخمی حالت میں انتقال کر چکا ہو، شہید ہو چکا ہو، میدان میں لاش پڑی ہو، اس وقت ماں یہ کہتی ہے کہ پہلے میں میرے مصطفیٰ کو دیکھوں گی، نبی پاک کو دیکھوں گی. یہ ایمان کا وہ اعلیٰ درجہ ہے. اور اس کے بعد جب صحابہ اس خاتون کو لے کر آئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ خاتون مدینے کی اپنا دامن پھیلاتی اور کہتی ہے اگر میرا چاند سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے. اگر رسول پاک سلامت ہے تو پھر ہر مصیبت میرے لیے ہلکی ہے. بیٹے کی موت کا غم بھی ہلکا ہے. عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی عزت اور اسی محبت نے انہیں اوج ثریا پر پہنچایا تھا. اوج ثریا پر. اسی بات کا میں درس دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ہمارے مسائل کا حل صرف یہ میٹنگیں نہیں. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کن کن مسائل پر بات کریں. ایجوکیشن کے مسئلے پر، بے راہ روی کے مسئلے پر، اخلاق میں کمزوری ہے، عورتوں کے معاملات پر، اور تمہارے سیاسی معاملات پر، تمہارے قیادت کے معاملات پر، تمہارے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کو بیٹھ کر کے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. لوگ کتنے مسائل پر بات کریں، سارے مسائل کا حل ایک ہی ہے. سارے مسائل کا حل ایک ہے جس کو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں بہت جی لیا میرے آقا، دنیا کی رنگینیاں دیکھا، عیاشیاں بھی ہو گئی اور راستوں نے ہمیں غلط ٹکر پر ڈال دیا، مگر اب ہوش آیا ہے. میرے آقا وعدہ کرتا ہوں آج اس مجمع میں بیٹھے ہوئے یہ وعدہ کریں گے کہ جئیں گے میرے مصطفیٰ کے لیے، نبی پاک کے اخلاق پر جئیں گے، حضور کی سنتوں پر جئیں گے. آج یہ عہد کر کے اٹھے اور بارگاہ مصطفیٰ میں نبی پاک کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے یوں پکارو یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.